بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے آسمانی کتب اور کلام معصومین علیہ السلام۔ اتنا خوبصورت یہ PDF ہم تک پہنچا مدرسۃ القائم کی جانب سے کہ اس کو پڑھے بغیر رہا نہیں گیا، اس لیے میں نے فوری طور پہ اس کی ریکارڈنگ شروع کی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اکیلے ان تمام چیزوں کے بارے میں جانوں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ سب اور ہم سب مل کر جانتے ہیں، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں لیکن ہم سب منتظرین امام علیہ السلام ہیں، اور اسی لیے ہم جب بھی کوئی ایسی معلومات جو کہ انتہائی مستند ہو، اوتھینٹک ہو، ہم تک پہنچے، وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے تک پہنچائیں۔ تو یہ سب چیزیں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں۔ ہم نے ٹوٹل 62 پیجز تھے، جس میں سے 37 پیجز ہم نے پہلی نشست پہ مکمل کیے، اور اب 38 پیج سے اس نشست میں ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ملاقات کا شرف، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس حوالے سے لکھا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی خوش قسمت ہوگا وہ شخص جو امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کرے گا، اور سعادت ہے اس کے واسطے جو ان سے محبت کرے گا، اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو ان کی امامت کا قائل ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ آئیے حوالہ نوٹ کرتے ہیں۔ بہار الانوار، جلد نمبر 52، صفحہ نمبر 309، عیون اخبار الرضا 7۔ پھر ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جذبات۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ وہ میں نہیں ہوں، لیکن اگر میں ان کے زمانے کو پالوں تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں، بے شک۔ آئیے حوالہ نوٹ کرتے ہیں۔ بہار الانوار، جلد نمبر 51، صفحہ نمبر 148، اور غیبت نعمانی۔ اس کے علاوہ اگلے صفحے پر لکھا ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام کا قیام اور فکری ارتقاء، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت ہمارے قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو آپ علیہ السلام بندگان کے سروں پر اپنا فیضان رحمت سے بھرا ہاتھ رکھ دیں گے، سبحان اللہ، اور جس کی وجہ سے ان کی عقلیں مجتمع ہو جائیں گی، میم جیم تے میم عین ہو جائیں گے، اور ان کے اخلاق کامل ہو جائیں گے، یعنی فکری اور عملی ارتقائی منازل حضرت علیہ السلام کے بابرکت وجود سے حاصل ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے۔ بہار الانوار، جلد نمبر 52، صفحہ نمبر 336، خرائج راوندی، یہ لکھا ہے۔ پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے حق امام علیہ السلام ادا کیجئے حق اقربا کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اس ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ عراق سے ایک شخص نے امام علیہ السلام کے لیے کچھ رقم بھیجی، امام علیہ السلام نے واپس کر دی اور فرمایا کہ 400 درہم تمہارے چچا کے بیٹوں کا حق ہے، ان میں سے نکال لو۔ اس کے پاس کھیت تھا اور اس کے چچا زاد اس میں شریک تھے، اس نے ان کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ جب اس نے حساب کیا تو واقعاً ان کے 400 درہم بنتے تھے۔ وہ ادا کرنے کے بعد باقی امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیے، امام علیہ السلام نے قبول کر لیے، سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے۔ کتاب اصول کافی کلینی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 517، اور 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام، مصنف علی رضا رجالی تہرانی۔ پھر لکھا ہے ہیڈنگ حق امام علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات یہ ہے کہ توقیع امام زمانہ تے واو قاف یہ عین امام زمانہ علیہ السلام میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک حق ہمارے ساتھ اور ہم میں ہے، اور ہمارے علاوہ جو کوئی یہ بات کہے وہ جھوٹا ہے۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار، جلد نمبر 53، صفحہ نمبر 191، اور اگلے صفحے پہ لکھی ہے ہیڈنگ کہ حقیقی منتظر امام مہدی علیہ السلام کی صفات، کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ حضرت قائم علیہ السلام کے ناصران میں سے بن جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ انتظار کرے، خود کو اپنے امام علیہ السلام کے واسطے ہر وقت آمادہ رکھے، گناہوں کو چھوڑ دے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگار بنے، اپنی اخلاقیات و عادات کو اچھا بنائے۔ ایسا شخص ہی حقیقی منتظر ہے۔ اگر ایسا شخص مر جائے اور حضرت قائم علیہ السلام کے ظہور کو نہ پا سکے تو اسے ایسا اجر و ثواب ملے گا جیسے اس نے خود
اپنے امام علیہ السلام کا زمانہ پایا ہو۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجیے سامعین، بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 140 اور ساتھ لکھا ہے غیبت نعمانی۔ اور اب اگلے صفحے پہ چلتے ہیں جہاں لکھا ہے حکومت امام مہدی علیہ السلام میں عدالت کا نفاذ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت اہل بیت علیہ السلام کے قائم علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو آپ علیہ السلام تمام اموال الف میم واو الف لام کو برابری کی بنیاد پر تقسیم کریں گے اور رعیت یعنی کہ عوام میں عدالت کا نفاذ کریں گے۔ بس جس کسی نے ان کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ علیہ السلام کا نام مہدی علیہ السلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام پوشیدہ امر کی رہنمائی فرمائیں گے۔ بے شک حوالہ نوٹ کیجیے بہار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 350 غیبت نعمانی۔ اور اب لکھا ہے کہ حکومت امام مہدی علیہ السلام اور خواتین میں علم و حکمت کی فراوانی، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور تفصیلات یہ ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب کو امام مہدی علیہ السلام کے دور میں حکمت اور دانائی دے دی جائے گی۔ اس وقت علم و دانش اس قدر عام ہو اور بلند ہوگا کہ ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلے دے گی۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 352 اور ساتھ ہی لکھا ہے غیبت نعمانی۔ اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب جہاں پر ہیڈنگ ہے حکومت امام مہدی علیہ السلام میں دستور الہی کا نفاذ۔ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام مہدی علیہ السلام کی جانب الہام ہوگا اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس الہام اور ارشادات کے مطابق عمل کریں گے جو انہیں اللہ کی طرف سے ملیں گے، یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام اپنا مکمل دستور اللہ سے لیں گے اور اسے عملی جامہ پہنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 390۔ پھر چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب جہاں پر ہیڈنگ ہے حکومت امام مہدی علیہ السلام میں علمی انقلاب۔ ہیڈنگ میں تفصیلات یہ ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علم 27 حروف ہیں، علم 27 یعنی 27 حروف ہیں۔ تمام رسول جس مقدار میں علوم لے کر آئے وہ سب 2 حروف ہیں۔ جب سے انسان ہے آج تک اس نے جتنی علمی ترقی کی ہے وہ 2 حرفوں ہی کے گرد گھومتی ہے، اور جس وقت ہمارے امام قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو آپ علیہ السلام علم کے بانی 25 حروف کو بھی منظر عام پر لائیں گے۔ بانی نہیں، میرے خیال یہاں باقی کا ورڈ ہے جو کہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے۔ علم کے باقی 25 حروف کو بھی منظر عام پر لے آئیں گے اور ان سب کو لوگوں میں عام کر دیں گے۔ 2 حروف کے ہمراہ 25 حروف مل کر ایک بہت بڑا علمی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس کا کسی کو تصور تک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے حوالہ نوٹ کیجیے بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 336 اور ساتھ ہی لکھا ہے خرائج راوندی۔ چلیے اگلا صفحہ جہاں پر لکھا ہے ہیڈنگ میں کہ حکومت امام مہدی علیہ السلام میں نظریات قرآن کے مطابق، بس اتنی ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے حضرت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آپ علیہ السلام ہوا و ہوس پرستی کو خدا پرستی میں تبدیل کر دیں گے، تمام افکار اور نظریات کو قرآنی سوچ و فکر و نظر کے مطابق ڈھال دیں گے۔ جب لوگوں نے قرآن کو اپنے افکار اور آراء کے مطابق قرار دے دیا ہوگا۔ یہاں پر یہ ختم ہوا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 130 نہج البلاغہ۔ پھر لکھا ہے کہ حکومت امام مہدی علیہ السلام میں آپ علیہ السلام کی شیعوں کی خوشحالی، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے آپ سب اس کو سننا چاہ رہے ہوں گے اور میں خود بھی بہت ہی دلچسپی لے رہی ہوں اس حوالے سے۔ لکھا ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت ہمارے قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے شیعوں کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا اور ان کے دلوں کو فولادی ٹکڑے بنا دے گا، اور ان کے ایک مرد کی طاقت 40 مردوں کے برابر
بنا دے گا اور ہمارے شیعہ پوری زمین کے حکمران ہوں گے اور وہی تو تمام اقوام و قبائل کے سردار ہوں گے. اور حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 316 اور ساتھ ہی لکھا ہے خصال. پھر اس کے بعد اگلے صفحے پہ لکھا ہے ہیڈنگ کہ حکومت امام مہدی علیہ السلام میں زمین پر رونقیں. آئیے یہ رونقیں مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے قول معصوم علیہ السلام ہے کہ پس جب زمین اپنے رب کہ نور امام مہدی علیہ السلام کے وجود سے چمکے گی، جس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام خروج کریں گے تو اس وقت زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور ہر طرف آبادی ہوگی. عوام کے درمیان عدالت کا ترازو لگائیں گے، کوئی ایک بھی دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے گا. سبحان اللہ. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 321 کمال الدین. چلیے اگلے صفحے کی جانب جہاں پہ ہیڈنگ ہے کہ حکومت امام مہدی علیہ السلام میں مومنین کے آپس میں تعلقات. لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت حضرت قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو اس وقت حقیقی برادری اور دوستی لوگوں کے درمیان قائم ہو جائے گی اور یہ پیار و محبت کی باہمی فضا اس قدر ہوگی کہ ایک آدمی اپنے بھائی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے رقم نکال لے گا اور وہ اسے نہیں روکے گا. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 372 اور ساتھ ہی لکھا ہے اختصاص الف خ تے سواد الف سواد. اور اب اگلے صفحے پہ لکھا ہے خوش قسمت لوگ، یہ بڑا بڑا لکھا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو میرے اہل بیت علیہ السلام سے قائم علیہ السلام کے زمانے کو پائیں گے، اور ان کے قیام سے پہلے وہ لوگ ان کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوں گے اور ان کے دوست سے محبت رکھتے ہوں گے، ان کے دشمن سے دشمنی رکھتے ہوں گے، اور ان سے قبل جتنے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام گزر چکے ہیں ان سب سے ولایت رکھتے ہوں گے. وہی لوگ تو میرے رفقا ہیں، انہی سے میری مودت ہے اور میرے محبت بھی انہی کے واسطے ہے، اور میری امت سے وہی لوگ میرے پاس مکرم و عزت قرار دیں گے. یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 129 اور ساتھ ہی لکھا ہے غیبت توسی. اور اب اگلا صفحہ جہاں پہ بہت خوبصورت ہیڈنگ ہے کہ شہر قم اور ناصران حضرت امام مہدی علیہ السلام. آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شہر قم بریکٹ میں لکھا ہے لفظی ترجمہ کہ کھڑا ہو جا قیام کر. لکھا ہے شہر قم نام اس لیے رکھا گیا کہ قم میں رہنے والے قائم علیہ السلام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اکٹھے ہوں گے اور ان کے ہمراہ قیام کریں گے اور اس راستے میں استقامت دکھائیں گے اور ان کی مدد کریں گے. سامعین حوالہ ہے سفینۃ البحار جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 336. اور اب اگلے صفحے پر ہیڈنگ ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام سے مایوس نہ ہونا. یہ اس ہیڈنگ کے متعلق تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نہیں کہ تم سب فرج یعنی بریکٹ میں لکھے آل محمد علیہ السلام کی حکومت کے قیام بریکٹ کلوز ہو گیا کہ تم سب فرج کا انتظار کرنا اور اللہ کی رحمت اور کرم کے بارے میں مایوس نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ کے ہاں سارے اعمال میں محبوب ترین عمل انتظار فرج آل محمد علیہ السلام کی حکومت کا انتظار کرنا ہے. سامعین حوالہ نوٹ کیجیے بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 123 اور آگے لکھا ہے خصال. اور اب اگلا صفحہ نمبر 55 پر ہم آ گئے ہیں. ٹوٹل 62 صفحات ہیں. اس صفحے پہ ہیڈنگ ہے ظہور امام زمان علیہ السلام اچانک ہوگا. اس حوالے سے تفصیلات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی اولاد سے القائم اجل اللہ فرج کا ظہور کب ہوگا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام علیہ السلام کے ظہور کی مثال قیامت کسی ہے کہ جس قیامت کے وقت کو کوئی نہیں جانتا، پس اچانک ہی کسی لمحہ آ جائے گی اور یہ لمحہ زمین و آسمان پر بھاری ہے. حوالہ ہے کتاب ولادت امام مہدی علیہ السلام صفحہ نمبر 67 اور کمال الدین و اتمام الف لام سواد میم ہے اور صفحہ نمبر
372. اور اب اگلا صفحہ کہ جہاں پر لکھا ہے افضل العبادت انتظار الفرج کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کا انتظار عبادت ہے. تفصیلات ہے کہ انتظار فرج آل محمد علیہ السلام کی حکومت کا انتظار صبر اور حوصلے سے کرنا عبادت ہے. بے شک. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 145 اور ساتھ ہی لکھا ہے دعوات راوندی. اور پھر اگلا صفحہ جہاں پر لکھا ہے ضرور ہوگا. لکھا ہے کہ تفصیل کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم چاہے وہ اتنا عرصہ پردہ غیبت میں رہیں جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے تب بھی وہ ظاہر ہوئے بغیر دنیا سے نہیں جائیں گے. دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اللہ کی قسم چاہے وہ اتنا عرصہ پردہ غیبت میں رہیں جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے تب بھی وہ ظاہر ہوئے بغیر دنیا سے نہیں جائیں گے. پس جب ظاہر ہوں گے تو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے کہ وہ پہلے ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی. بے شک. سبحان اللہ. حوالہ ہے کتاب ولادت امام مہدی علیہ السلام صفحہ نمبر 64 اور ساتھ ہی لکھا ہے اکمال الدین و اتمام السمہ سواد میم ہے صفحہ نمبر 33. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں قیام کرتے ہیں صفحہ نمبر 58 پر لکھا ہے غیبت امام زمانہ علیہ السلام اور ہلاکت سے بچنے کا نسخہ. یہ ہیڈنگ ہے. تفصیلات ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم وہ 12ویں امام علیہ السلام ہر صورت میں غیبت اختیار کریں گے اور ان کی غیبت کے زمانے میں ہلاکت اور تباہی سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا مگر وہ لوگ بچیں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی امامت اور رہبری پر ثابت قدم رکھے گا اور خداوند انہیں یہ توفیق دے کہ وہ ان کی فرج یعنی کشادگی فتح و کامرانی ان کی عالمی عادلانہ الہی و قرآنی حکومت میں جلدی کے لیے دعا کرنے والے ہوں. حوالہ ہے کمال الدین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384. اور اب اگلا صفحہ غیبت امام علیہ السلام میں ہماری ذمہ داریاں. لکھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے واسطے ایک غیبت ہے. ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ غیبت کے زمانے میں اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اس پر عمل کرے دینی احکام بجا لانے میں پابندی کرے. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 135 اور ساتھ ہی لکھا ہے غیبت نعمانی. اور اب آئیے پیج 60 پر ہم آ گئے ہیں اور ٹوٹل پیج 62 ہیں الحمدللہ. آئیے اب یہاں پہ لکھا ہے آیت اللہ شیخ بشیر حسین نجفی سے ایک سوال. یہ ہیڈنگ ہے اور مطلب سب سے پہلے تو یہ ہیڈنگ ہے. اس کے بعد ایک اور ہیڈنگ ہے لکھا ہے غیبت حضرات موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کا غیبت امام زمانہ علیہ السلام سے ربط. اس حوالے سے سوال ہے کہ وہ کون سا ایسا راز ہے کہ جس کے تحت امام علیہ السلام کو مخفی رکھا گیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سے طریقوں سے امام علیہ السلام کی حفاظت کر سکتا ہے. یہ سوال کیا گیا ہے اور اس کا جواب آیت اللہ شیخ بشیر حسین نجفی نے دیا کہ ایک عجیب سوال ہے. جواب میں لکھا ہے انہوں نے کہ یہ ایک عجیب سوال ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا ممکن تھا لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت ان کو مخفی رکھ کر کی. اسی طرح اگر خدا چاہتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر ہی قتل سے محفوظ رکھ سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر مخفی رکھ کر ان کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ سے اس کے فعل کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا. اور یہاں پر یہ مکمل ہوا. حوالہ نوٹ کیجئے کتاب ولادت امام مہدی علیہ السلام صفحہ نمبر 32. اور اب ہم سیکنڈ لاسٹ صفحے پر آ گئے ہیں جہاں پر ہیڈنگ ہے کہ کوئی بات حجت خدا علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں ہے. کوئی بات حجت خدا علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں ہے. لکھا ہے توقیع امام زمانہ تیوا قافیہ عین. توقیع امام زمانہ علیہ السلام میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہارے تمام حالات سے باخبر ہیں. تمہاری کوئی خبر یعنی کہ کوئی بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. بے شک. حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 175. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے ناصران امام مہدی علیہ السلام اور خواتین. یہ آخری صفحہ ہے. اس کو بس ہم پڑھ کے انشاءاللہ اس PDF
کی تمام معلومات جان گئے ہوں گے۔ اب اس صفحے پہ لکھا ہے، ہیڈنگ میں نے آپ کو بتایا کہ ناصران امام مہدی علیہ السلام اور خواتین، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام قائم علیہ السلام کے ہمراہ آپ کے ظہور کے وقت 13 خواتین ہوں گی۔ مفضل رضی اللہ مولا علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں آپ علیہ السلام ان خواتین سے کیا کام لیں گے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ خواتین زخمیوں کا علاج کریں گی اور بیماروں کی تیمارداری ان کے ذمے ہوگی، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایسی خواتین جنگوں میں موجود ہوتی تھیں بے شک۔ اور یہ حوالہ ہے اسبات الہدات و ترجمت شیخ حر عاملی، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 150۔ تو سامعین، یہاں پر ہم نے اس PDF کو کہ جو کہ مدرسۃ القائم کی جانب سے یہ معلومات ہم تک پہنچی تھی، انتہائی اوتھینٹک معلومات، اور تمام یہاں پہ جتنی بھی معلومات آپ تک پہنچی آپ نے دیکھا کہ ہر ایک کے ساتھ کتابوں کے حوالے موجود ہیں، اور کتابوں کے حوالوں کے علاوہ مدرسۃ القائم والے کبھی بھی کوئی بات نہیں شیئر کرتے، اور یہ بھی بہت بڑی ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم ائمہ کے حوالے سے کوئی بات بھی حوالے کے بغیر نہ کریں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو سامعین، ہم نے ان 2 نشستوں میں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ آسمانی کتب میں موجود ہے اور جو کچھ معصومین علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، وہ تمام باتیں جو کہ اس وقت ہم نے پڑھی، یہ ان 2 نشستوں میں ہم نے بہت کچھ جانا۔ ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے بہت سارے سوالات جن کے جوابات ہمیں اس PDF میں مل گئے۔ یقیناً آپ سب بھی اس سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور یہ ریکویسٹ میں کروں گی کہ یہ صرف اکیلے اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، جیسے کہ میں اس PDF کو اکیلے بھی پڑھ سکتی تھی، لیکن میں نے اس کو ریکارڈ کیا تاکہ آپ لوگوں تک پہنچے، اور اب ذمہ داری آپ تک پہنچ گئی، یعنی کہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ان تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کو دوسروں تک پھیلانے کا سبب بنیے، وسیلہ بنیے، کیونکہ یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام تعلیمات اپنی نئی نسلوں تک بھی پہنچائیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کو پھیلانے کا سبب بنے۔ یہی صدقہ جاریہ ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔